बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉवल एक्स ऑफिशियल में खुश आमदीद। नावल वादिय दिल बाय आसिया रईस ख़ान की किस्त नंबर 2 लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। इसने होश संभाला तो घर में दादी और अम्मी को ही पाया। अब्बा यानी वकार अहमद कभी कभार घर आते भी तो पैसों को लेकर दादी और अम्मी से झगड़ा करते। कभी 2-4 दिन रुक जाते, कभी इसी वक्त जो हाथ लगता लेकर निकल जाते। इसने अम्मी से सुना था कि इसके अब्बा की एक अच्छी मुलाजमत थी जो दादा की नौकरी के दौरान हादसे में जाँ बहक होने की वजह से इन्हें मिली थी। कुछ साल बाद किसी और की गलती की बर्दाश्त में ज्यादती इनके साथ हुई और इन्हें मुलाजमत से तरफ कर दिया गया। अपनी वाजिबी सी तालीम के बलबूते पर इन्हें बहुत कोशिश के बावजूद वैसी नौकरी दोबारा ना मिल सकी। छोटे मोटे काम और मेहनत मजदूरी से तंग हुए इसके अब्बा को फिर चुटकियों में पैसे कमाने के लालच ने जुए की लत लग गई थी। इसके बाद मजीद बुराइयां खुद ब खुद इनसे लिपटती गई। दादी सिलाई करती थी, अम्मी जो इनकी यतीम भांजी थी वो भी इनका हाथ बटाती थी। दादी के इंतकाल के बाद अम्मी ने 2-4 घरों में खाना पकाने का काम शुरू कर दिया। हालात इतने बुरे ना होते अगर अब्बा आए दिन अम्मी की मेहनत की कमाई ना ले जाते। अब वो बीवी पर हाथ उठाने से भी ग्रेज नहीं करते थे। वो पढ़ाई में अच्छी थी, अम्मी की बहुत ख्वाब थे इसके लिए। वो भी इन्हें इन ख्वाबों की ताबीर देने के लिए पुरअज़्म सी खूब मेहनत कर रही थी। इसने बाप की तवज्जो और शफकत कभी महसूस नहीं की थी, बस एक नाम का रिश्ता था। वो जब घर आते वो कमरे में बंद हो जाती। इनके लिए इनके अंदर कभी उनसियत या अपनायत नहीं जागी थी। ठीक ठाक चल रही थी जिंदगी, पटरी से इस वक्त उतरी जब एक दिन पुलिस घर आ पहुंची। इन्हें वकार अहमद चोरी की वारदात में मतलूब था। अब तक हमदर्दी करने वाले पड़ोसी पुलिस के दरवाजे पर पहुंचते ही बदल गए। वो पुलिस के मामलात में पड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्हें अछूत मानकर सबने अलग थलग कर दिया। वकार अहमद के जेल जाने के बाद भी इनकी मुश्किलें कम ना हुई। इसका बीए इंग्लिश लिटरेचर का नतीजा जिस दिन आया वो खुशी खुशी घर पहुंची थी, जहां अम्मी की बिगड़ती हालत देखकर इसके हाथ पैर फूल गए थे। अम्मी के साथ मिर्ज़ा साहब के घर सफाई का काम करने वाली बिल्किस बी थी। वो इन्हें लेकर फ़ौरन अस्पताल भागी। बिल्किस बी ने इससे बताया कि मिर्ज़ा साहब की बीवी का सोने का हार गायब है और सबको इनकी अम्मी पर शक है। इनके इल्ज़ामात और तलाशी के बाद इसकी अम्मी की हालत बिगड़ गई थी। शोहर के करतूत और बदनामी सह रही इसकी अम्मी ये इल्ज़ाम बर्दाश्त ना कर सकी। सदमे और ज़ख्म सह सहकर कमज़ोर हुआ दिल 2 दिन बाद बंद हो गया। इस अवदात पर वो सुन थी। वकार अहमद बीवी की तदफीन में शामिल हुआ। न तन्हा बेटी का ख्याल इसे घर तक ला सका। इसकी ज़िंदगी माँ से शुरू होकर इसी पर ख़त्म होती थी। अब ना माँ थी, ना इसके ख्वाब, ना इन्हें पूरा करने की चाह। इसे समझ नहीं आता वो क्यों जिंदा है और क्यों इसे जिंदा रहना चाहिए। वो रोज़ बिस्तर पर लेटती, छत तकती, अपने दिल के बंद होने का इंतज़ार करती रहती। इस सारी मुश्किल में बिल्किस भी ही वो मुखलिस थी जो इसका साथ दे रही थी। इनका अपना घर मुश्किल से चलता था, फिर भी वो रोज़ इसके लिए खाना ले आती थी। रात में इसके पास रुकती। वो जो इसे गमों और मुसीबतों की इंतहा समझ रही थी, एक नई मुसीबत घर आ गई। इसकी तन्हाई के ख्याल से बिल्किस भी इसे कुछ दिन के लिए अपने घर ले आई थी, जहाँ बामुश्किल इसके सोने की जगह बन पाती थी। यहाँ चंद दिन गुजरे नहीं थे कि इसके अब्बा का कर्ज वसूल करने वाला चला आया, जिसका जिक्र सुनते ही इस पर दहशत सवार हो जाती थी। अजीब कमीनगी और सफाकी थी इसमें। बिल्किस भी घर से इसके कुछ कपड़े और ज़रूरी सामान लेने गई थी। जब जब्बार वकार अहमद का कर्ज वसूल करने इसकी बेटी को ढूंढता वहां पहुंचा था। बिल्किस भी ने बहाना बनाकर घर आ गई कि वो खुद आज घर आई तो यहाँ कोई नहीं था। वो खुद परेशान है कि तनहा लड़की कहाँ चली गई। इसके डर से वो बिल्किस बी के घर एक ही जगह बैठी रहती, दरवाज़ा खिड़की के पास करीब भी ना जाती। आखिर एक दिन वो इनके घर भी पहुंच गए। इन्हें डरा धमका कर किसी भी तरह सबीला का पता तलाश करने का हुक्म देकर चला गया। बिल्किस भी इसकी नीयत और इरादे भांप चुकी थी। वो इसी रात चुप छुपा कर इसे शेख साहब के यहाँ ले गई। वहाँ से दूसरे दिन इनके साथ इस घर में आई, तब से वो यहीं थी। मुझे नहीं लगता कि कोई कर्ज वर्ज है, इसकी नज़र तेरे पर है। कह रहा था पैसे नहीं है, मगर इसकी बेटी तो है। तेरी माँ बड़ी नेक थी, मगर वो मेरी तरह बड़े जिगर वाली नहीं थी। मुझे शेख साहब की बहू ने बताया है इन बीबी का। इनकी बेटी इसी स्कूल में जाती है, वो अपना स्कूल चलाती हैं, ज़रूरतमंदों की मदद भी करती हैं। तू पढ़ी लिखी है, इनसे तेरे लिए नौकरी की बात करेंगे और रहने के इंतज़ाम की भी। तेरी मुश्किलें
انہیں بتاؤں گی تو شاید وہ کچھ نہ کچھ انتظام کر دیں. میں تجھے اپنے گھر چھپا کر نہیں رکھ سکتی. وہاں پہنچ کر انہوں نے بڑی ممانی سے ملاقات کا عندیہ دیا. شیخ صاحب کی بہو دراصل بڑی ممانی کی شناسا تھی. اس نے انہیں ہی فون کیا تھا. بیٹھے بھیجتی ہوں انہیں. یہ بشرا تھی. بلکیس بھی برآمدے کے فرش پر بیٹھ گئی. ساتھ ہی ہاتھ کھینچ کر اسے بھی بٹھایا. اسے اس طرح برآمدے میں ایک طرف فرش پر بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا. یہ کیا نوکری کرے گی وہاں؟ شافیہ کے اسکول کا سٹینڈرڈ بہت اعلیٰ ہے اور اسے تو وہاں رہنے کی جگہ بھی چاہیے. انہوں نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا. جی بی بی جی. بلکیس بی نے عاجزی سے کہا. اسٹاف کے رہنے کا انتظام نہیں ہے اسکول میں. رکو میں شافیہ سے بات کر لیتی ہوں. بڑی ممانی نے شافیہ سے یوں بات کی جیسے وہ کوئی آیا ماسی یا چپڑاسی کی نوکری کے لیے آئی ہو. شافیہ نے رہائش کے انتظام سے تو انکار کر دیا. ہاں صفائی والی ماسی کی نوکری تھی. بی بی جی اس کے نہ ماں نہ باپ نہ سر پر چھت. رہنے کو جگہ چاہیے. رہائش کا انتظام نہیں ہے. سنتے ہی بلکیس بی نے التجا کی. کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ نہیں ہوتا تو یوں بے گھر نہ ہوتی. اب وہ کیا بتاتی کہ اس کا گھر تھا اور رشتہ بھی. ہمیں کچن کے کام کے لیے ایک کل وقتی ملازمہ کی ضرورت ہے. ہماری پرانی ملازمہ کی صحت اب ٹھیک نہیں رہتی. تینوں وقت کا کھانا پکانے میں مدد اور برتن وغیرہ یعنی کچن کا سارا کام. کھانے اور رہنے کے ساتھ 1000 روپے دوں گی. کر لو گی؟ انہوں نے سبیلا سے کہا. اگر رہنے کو جگہ مل جائے تو ضرور کرے گی بی بی جی. بلکیس بی نے جواب دیا. بڑی ممانی نے بشرا کو آواز لگائی. یوں اس کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا. کیسے خواب اور کون سی تعلیم. سر چھپانے اور بدماشی سے چھپنے کی خاطر اس کی عزت نفس اور خودداری گروی رکھ لی گئی. بشرا کے ساتھ کمرے میں آتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ چلو جب تک وہ بدماشی سے بھول نہیں جاتا وہ کچھ دن یہاں گزارا کر لے گی. اس کی ماں نے بھی تو آخر اسی محنت اور مشقت سے اسے پڑھا لکھا کر قابل بنایا تھا. اور کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. بس حلال ہو اتنا کافی ہے. جلدی اسے اندازہ ہو گیا کہ دنیا اس کے خیالات سے بڑی مختلف ہے. امیروں کے نزدیک ملازم یعنی مالکوں کے ٹکڑوں پر پڑنے والی وہ حقیر قوم ہے جو مروت اور عزت کے قابل نہیں. ابتدا میں وہ بشرا خالہ کا ہاتھ ہی بٹاتی تھی. کبھی زندگی میں اتنا کام نہیں کیا تھا. رات کو تھک کر سوتی تو صبح ہی اٹھتی. کچھ سوچنے اور غور و فکر کا وقت ملتا تھا نہ توانائی بچتی تھی. وہ جسے کچھ دن کا قیام سمجھ رہی تھی وہ مستقل ہوتا گیا. بلکیس بھی اس سے ملنے نہیں آتی تھی. انہیں ڈر تھا کہ جبار ان کا پیچھا کرتے ہوئے سبیلا کا پتہ نہ پا لے. وہ ہی انہیں فون کر لیا کرتی تھی. کچھ دن بعد انہوں نے بتایا کہ جبار نے گھر کا سارا سامان راستے پر پھینک دیا ہے. مقصد یہی ہے کہ خبر سن کر وہ یہاں بھی ہے باہر آ جائے. انہوں نے اسے سخت تاکید کر رکھی تھی کہ گھر سے بالکل نہ نکلے. کچھ دن بعد اس نے گھر پر بھی قبضہ کر لیا. اب وہ اس کے کرندوں کا ٹھکانہ تھا. رہا سا آسرا اور گھر لوٹنے کی امید بھی ختم ہو گئی تھی. بلکیس بی کے بعد بشرا خالہ اس دنیا میں اس کی دوسری ہمدرد تھی. اس کی محنت اور کام کے تئیں ذمہ داری کا احساس انہیں بہت خوش کرتا. وہ اس سے پہلے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والی دوسری ملازماؤں کی طرح جان نہیں چھڑاتی تھی. کام میں سلیقہ بھی تھا. اس کی سنجیدگی اور لگن دیکھ کر انہوں نے اسے سب کچھ سکھایا. آہستہ آہستہ وہ اس کی ہیلپر ہو گئی اور سبیلا سب کام کرنے لگی. اس گھر کی عورتوں کے کھانے پکانے اور باورچی خانے میں دلچسپی صفر تھی. وہ کبھی جھانک کر نہیں دیکھتی تھی. بشرا خالہ اتنے سالوں میں ماہر ہو گئی تھی. وہ ہی عرصے سے باورچی خانے کی انچارج تھی اور اب انہوں نے کم وقت میں سب سبیلا کو سونپ دیا تھا. وہ بیوہ تھی. ان کی ایک شادی شدہ بیٹی تھی. وہ کبھی کبھار اسے ملنے جاتی تھی ورنہ یہ ہی ان کا ٹھکانہ تھا. اس دوران اور بھی کئی حادثے ہوئے اور سبیلا نے زندگی کے سکھائے سبق کڑوے گھونٹ کی طرح حلق کے نیچے اتار کر جینا سیکھ لیا. ان سب کے رویوں پر ان کے اندر کبھی کبھی آگ لگ جاتی تھی. ایسے ہی مالکوں نے اس کی ماں پر الزام لگا کر اسے موت کے قریب کر دیا تھا. وہ ہار بعد میں ان کے گھر سے ہی برآمد ہوا تھا جو اس کی ماں کے گلے کا پھندا بن گیا تھا. اس نے بلکیس بی سے کئی بار کہا وہ بدماش اسے بھول گیا ہوگا. اب اسے اپنے گھر جا کر رہنا چاہیے. لیکن وہ اسے ہر بار روک دیتی کہ اس کے گھر جا کر رہنے کا سوچو بھی مت. اور بھی کئی لوگ طاق میں ہیں اور بالکل تنہا ہے. اس کے لیے اس گھر سے محفوظ جگہ اور کوئی نہیں. 2 سال میں اسے گھر کی اکلوتی بہو ساریہ جیسی ہمدرد بھی ملی تھی. وجہ اس کی تعلیم ہی بنی تھی. ساریہ کے بیٹے اشہاد کو ہوم ورک میں انگلش کے مترادف الفاظ لکھنے تھے. وہ آخری وقت میں ناشتے کی میز پر اپنا کام مکمل کر رہا تھا. وہاں موجود سامیہ اور ساریہ اس کی مدد کر رہی تھی. گڈ. اس نے لفظ کیا. ایکسیلنٹ. گریٹ. 1 more 3 words لکھنے ہیں. سامیہ نے جواب دیا. فائن. ساریہ کو یاد آیا. ہارٹ برنگ. اس بار سامیہ نے کچھ دیر سوچ کر جواب دیا. اور دو سوچنے تو دو. نیکسٹ ورڈ کیا ہے؟ اسمال, لٹل, منی, ٹائنی, ہارڈ, ٹف, ڈیفیکلٹ,
آپ دو یا ایک ہی بتا رہی ہیں؟ آپ بھی تو سوچیں، ہوم ورک آپ کا ہے، ساریہ نے یاد دلایا۔ رکو میں فون لے آتی ہوں، چارج پر رکھا تھا، گوگل کریں گے سب۔ سامیہ اٹھ کر اندر چلے گی۔ کچھ دیر بعد وہ فون لے کر واپس آئی۔ اب بتا دو ورڈز، 3 کیا 10 مل جائیں گے؟ ہو گیا کمپلیٹ ہوم ورک۔ وہ اپنے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے خوشی سے بولا، ارے واہ، بھابی نے بتایا، یا تم کو یاد آ گئے؟ یا آنٹی کو یاد ہیں سب؟ اس نے میز سے خالی اور جھوٹے برتن اٹھاتی سبیلا کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے حیرت سے ساریہ کو دیکھا، جس نے مسکرا کر تائید کی۔ یہیں سے دوستی اور دشمنی کی ابتدا ہوئی تھی۔ ساریہ اکثر ارشاد کی پڑھائی میں مدد لینے لگی تھی اور سامیہ نے بغور اس کا مشاہدہ کیا تھا۔ وہ ملازمین میں جی حضوری اور خوش آمدید دیکھنے کی عادی تھی۔ ان کے برعکس سبیلا اسے مغرور لگی، احسان فراموش بھی۔ اسی نے اس کی ذرا ذرا سی غلطیوں پر اسے ڈانٹنا اور بے عزت کرنا شروع کیا۔ جو نہیں دیکھ پاتا اسے بھی وہ اس کی کمیاں، غلطیاں اور کوتاہیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر بتاتی تھی۔ سبیلا نے 1-2 بار وضاحت اور صفائی دینے کی کوشش کی، مگر جلد یہ احساس ہوا کہ یہ مزید عتاب کو دعوت دینے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس لیے اس نے خاموشی اوڑھ لی، اور یہ بات سامیہ کو اور بری لگی تھی۔ 1.5 سال میں وہ سب کے متعلق جان چکی تھی۔ گھر کی عورتوں کو باورچی خانے اور پکانے سے رتی برابر بھی دلچسپی نہ تھی، اسی لیے دائیں طرف اس کی آمد و رفت بھی کھانے کے اوقات تک محدود تھی۔ بڑے ماموں یعنی شفیق احمد کی ایک ہی بیٹی تھی سامیہ۔ ان سے چھوٹے رفیق احمد کے 3 بچے تھے، اعظم، آئمہ اور بشرا۔ شافیہ علیم النساء یعنی دادی کی بیوہ بیٹی تھی، جن کا اپنا سکول تھا۔ تعلیم یافتہ ہونے کا اثر تھا یا با مزاج کا کہ شافیہ کا رویہ اس کے ساتھ حقیر امیز نہیں تھا۔ ان کا بیٹا حیدر اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک گیا ہوا تھا، وہ یہ بھی جانتی تھی، لیکن حیدر کا تعارف سن کر اسے ہلکا سا بھی شائبہ نہیں ہوا تھا یہ وہی حیدر ہو سکتا ہے۔ علیم النساء گھر کی بزرگ تھی اور اپنا زیادہ وقت تلاوت عبادت میں گزارتی تھی۔ انہیں شور، گندگی اور کام کے اوقات میں دیری بالکل پسند نہ تھی۔ وہ گھر والوں کے ساتھ کھانے کی میز پر بھی نہیں آتی تھی۔ اپنے بہت زیادہ وزن اور چلنے پھرنے میں مشکل کی وجہ سے وہ اپنے کمرے تک ہی محدود تھی۔ گھر کے معاملات میں سخت اصول پسند تھی۔ بیٹے اور بہویں دونوں وقت ان کے کمرے میں لازمی حاضری لگاتے تھے۔ ان کے کتابی اصول میں یہ مالکوں کی ذمہ داری تھی کہ گھر کے ملازمین ہڈ حرام نہ ہو جائیں۔ وہ انہیں ہمہ وقت کام میں مصروف دیکھنے کی قائل تھی۔ یہی اصول باقیوں نے بھی اپنا لیا تھا۔ ان کے فیملی ڈاکٹر کے مشورے پر جب انہیں ہل اسٹیشن بھیجنے کی تیاری شروع ہوئی تو پوتیوں نے ان کے ساتھ جانے سے منع کر دیا۔ آخر میں اس کام کے لیے سبیلا پر سب کی نظریں ٹھہری۔ ڈرائیور کے ساتھ ہل اسٹیشن روانہ ہونے سے پہلے ساریہ اس کے کمرے میں آئی تھی۔ برا نہیں ماننا سبیلا، یہ سب نئے کپڑے ہیں، میں نے بڑے شوق سے خریدے تھے، لیکن ویٹ گین کی وجہ سے چند دن بعد ہی ٹائٹ ہو گئے۔ تم کچھ دن کے لیے یہاں سے دور جا رہی ہو تو اچھے سے انجوائے کرنا۔ یہ جوگرز اور کپڑے اگر تم پہنو گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں جانتی ہوں تم انہیں اس گھر میں نہیں پہننا چاہو گی، اس لیے اب تک اپنے پاس ہی رکھے ہوئے تھے۔ گزرے 1.5 سال میں ساریہ اس کی واحد ہمراز تھی۔ اسے اس کے خلوص پر شک نہیں تھا۔ اس نے اپنی سی کوشش بھی کی کہ گھر والوں کو ان کے رویے کی بدصورتی کا احساس کرائے، جس پر ایک الگ محاذ کھل گیا تھا کیونکہ وہ گھر کی بہو تھی۔ پھر اعظم نے اسے سختی سے اس معاملے سے منہ بند رکھنے کو کہا تو اسے خاموش ہونا پڑا۔ اس نے ساریہ کا دل رکھنے کو یہ سب ساتھ رکھ لیا تھا۔ ڈرائیور انہیں پہلے سے بک کاٹیج چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب اس نے 12 دن بعد انہیں لینے آنا تھا۔ علیم النساء یہاں بھی اسے سارا دن مصروف رکھتی۔ ناشتہ 2 وقت کا تازہ بنا کر کھانا، ان 2 کمروں کی صفائی، کپڑے دھونا، باہر کاٹیج کی صحن کی جھاڑو، سر میں تیل لگانے سے لے کر پیر دبانے تک اور بھی کئی کام ہوتے تھے۔ بازو والے کاٹیج میں ٹھہری ان کی ہی ہم عمر پنجابی آنٹی کو بھی انہوں نے اول دن ہی بتا دیا تھا وہ ان کی میڈ ہے۔ وہ بھی اپنے چھوٹے موٹے کام ان سے کرواتی ہیں۔ کام سے زیادہ اسے ان کی نظر تھکا دیتی تھی۔ وہی ملازم کی کمتر اور حقیر ہونے کا اعلان کرتی نظر۔ علیم النساء سے یہاں کے ماحول کی سردی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ وہ بمشکل فجر کے لیے اٹھتی اور پھر سوتی تو 9 ساڑھے 9 تک سوتی رہتی۔ وہ نیند کی بڑی پکی تھی۔ 3 دن اس نے انہیں یوں بے خبر سوتے دیکھا۔ چوتھے دن اس نے ساریہ کا دیا جوڑا اور جوگرز پہنے اور باہر نکل گئی۔ یہ بھی اچھا تھا کہ بازو والی آنٹی دادی سے بھی لیٹ جاگتی تھی۔ کاٹیج کے قریب یوں ہی گھومتے ہوئے وہ اس ایکو پوائنٹ تک پہنچی تھی۔ وہ 1.5 سال سے ایک خود ساختہ قیدی سی زندگی گزار رہی تھی۔ لان اور چھت پر جانے کے علاوہ وہ کبھی گیٹ سے باہر نہیں نکلی تھی۔ یہ خوبصورت جگہ اس کے لیے بڑی نعمت تھی۔ پہلے دن تو وہ ریلنگ کے پاس کھڑی ہو کر خوب روئی تھی۔ کھلی فضا اور آزادی اور تنہائی سے اس کا دل بھر آیا تھا۔ اسے اپنی بدلی زندگی کا متعلق سوچنے کا وقت ملا تھا۔ وہ غریب سہی لیکن اپنے گھر کی رانی تھی۔
कॉलेज में जहानत की वजह से मशहूर थी। बहन भाई और खाला चाचा ना थे, लेकिन माँ ने मोहब्बत में कोई कमी ना रखी थी। खुशहाल और सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब और उम्मीद पूरी करने की ख्वाहिश में वो ज़िंदगी को आसूदगी से जी रही थी। अपनी माँ के साथ हंसती मुस्कुराती, टेस्ट और इम्तिहानों की कामयाबी पर खुशियाँ मनाती, पूरे जोश के साथ आगे के मंसूबे बनाती। वो अब पिछले 1.5 बरसों में इस शख्सियत की सारी खूबियाँ कहीं गुम हो गई थी। वो बस नौकरानी थी, जिसके हिस्से में सर्द और तहकीर भरे लहजे में मिलने वाले हकाम ही बचे थे। दूसरे दिन इसने अपने अंदर दबी सारी चीखें बाहर निकाली, जो लोगों के रवैये से इसके अंदर एहतजाजन जमा हो गई थी। और तब से इसे पता चला कि ये इको पॉइंट है। वापस आकर ये अलीमुन्निसा के जागने से पहले कपड़े तब्दील कर लेती थी। वो सारिया की दी हुई चीज़ें इन्हें बताना नहीं चाहती थी। इसके साथ साथ सारिया के लिए भी कोई परेशानी खड़ी होने का डर इससे ये एहतियात करवा रहा था। इसने यहाँ पहली बार अपने मुस्तकबिल के मुतालिक सोचा कि वो कब तक इस घर में मुलाजमा बनी रहेगी, कब तक लोगों के डर से छुपी रहेगी। इसे तालीम का सिलसिला आगे बढ़ाना होगा, कोई इज्जतदार नौकरी ढूंढना होगी। इसने तहिया कर लिया, घर जाकर वह सारिया से इस मुतालिक बात करेगी और सबसे पहले तालीम का सिलसिला दोबारा शुरू करेगी। कुछ देर की आज़ादी और खुली फिजा ने जैसे इसका जहन खोल दिया था। तीसरे दिन वो अपनी धुन में वहां पहुंची थी। अपनी तनिष्ठ में वो पिछली 2 दिनों की तरह आज भी तनहा थी, लेकिन जब अपनी ही आवाज़ की बाज़गी सुनते हुए सर घुमाया तो एक अजनबी से बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। वो दराज कद बंदा, बला का जज्बे नज़र और स्मार्ट था। स्या ट्रैक पैंट पर जा खाकी हुडी की जेबों में हाथ डाले वो मुस्कुरा रहा था। हेलो, बल्कि गुड मॉर्निंग। इसकी खूबसूरती ने नहीं, इसे इसके चेहरे पर फैलते तजस्सुस और आंखों से झांक रहे एहतराम ने चौंकाया था। वो अपने लिए लोगों के इस आम तासुर को भूल गई थी जो हम अपने जैसे दूसरे लोगों को देते हैं। इसने बाल बांध कर दुपट्टा दुरुस्त किया और पल भर में ही वो कॉलेज वाली पुल एतमाद सबीला बन गई थी। हाँ, मैं सबीला सबीन हूँ, अपने कॉलेज की टॉपर और सबसे लाइक स्टूडेंट। इसने खुद को यकीन दिलाते हुए सामने पहले पहाड़ों को देखा। बहुत खूबसूरत मंजर है। सर से हुडी का कैप गिरा कर इसकी तरफ आते हुए वो जैसे इसका ख्याल सुन चुका था, तभी तो अगला जुमला अंग्रेजी में कहा और वो इसकी तरफ देख ना सकी। ज़रा देर इसकी नज़रें मुसलसल खुद पर महसूस करने के बाद इसने वो ही कहा जो कभी बाएतमाद सबीला कह सकती थी। वो पहले हैरान हुआ, फिर थोड़ा सा शर्मिंदा। इसके बाद भी वो बात बढ़ाता रहा। होटल का नाम पूछने पर इसे लगा कि इससे पीछा छुड़वा लेना बेहतर होगा, सो वो इसे गुस्सा दिलाने और हौसला पस्त करने वाले जवाब देकर वहाँ से निकल गई थी। लेकिन वो भी पक्का था, इसके पीछे चला आया। जब इसने ईमानदारी से कहा कि इसके रवैये ने इसे तजस्सुस में मुब्तला किया है, तब इसके अंदर एक अनोखी हलचल हुई थी। वो फ्लर्ट नहीं था तो वो भी कोई दिल फेंक लड़की नहीं थी, मगर एक लंबे वक्त के बाद जिन्स मुखालिफ की इसमें दिलचस्पी का कुछ असर तो होना था। इसे मायूस करती वो लौट गई। अगले दिन वो ज़रा लेट वहाँ पहुँची थी। वो इसे वहाँ देखना भी चाहती थी और फिर खुद को समझा भी रही थी कि क्या हो गया है तुम्हें। यह सच था कि वो कल से अब तक इसकी पहली नज़र नहीं भूल पाई थी। किसी की बेसिक क्यूरियोसिटी इसके लिए इतनी ख़ास होगी, ये एहसास इसे अजीब कनूतियत में मुब्तला कर रहा था। इसे वहाँ पहले से मुंतज़िर देखकर लब खुद ब खुद मुस्कुरा उठे थे। किसी से इस तरह बातें किए तवील अरसा हो गया था, इसलिए इसे ये लायानी बेमायनी गुफ्तगू अच्छी लग रही थी। इसने इस दिन ज़्यादा सोचा नहीं। हैदर की तवील होती नज़रें खुद पर महसूस करके इसने सोचा, क्या फ़र्क पड़ता है, हमने फिर कहाँ मिलना है। जब वो अपना नाम बताकर इसका नाम सुनने का मुंतज़िर था तो इसे अपना नाम बताते हुए इसने खुद से कहा था, मैं शायद कभी कुछ दिनों के लिए कोई अच्छी याद बनकर इसके जहन में रहूं और फिर बेला बनकर याद रहना चाहती हूं, जो मेरी सबसे अच्छी याद है। इसी दिन वापस कॉटेज जाते हुए इसने अंदर ख्याल गूंजा था, मैं भी तो इस मुख्तसर वक्त को एक अच्छी बात, एक हसीन मुलाकात, एक खूबसूरत याद और कोई अछूता एहसास बनकर अपने पास संभाल सकती हूँ। तल्ख, तुर्श, जिल्लत और नफ़रत अमेज़ रवैयों के कांटों से ढकी इस राह गुज़र पर एक खुश रंग गठरी की ज़्यादा बुरी तो नहीं। अपनी बेरंग ज़िंदगी में कभी दिल बहलाने के लिए इसे खोल कर इन रंगों से दिल खुश कर लेने का हक तो है ना मेरा। ये मेरा दिल इतनी रियायत तो डिज़र्व करता है ना। फिर इसने इस थोड़े से वक्त को दिल और दिमाग में सेंध कर रखना शुरू कर दिया। बिस्तर पर लेटती वो सारी गुफ्तगू दोहराती रहती। इस वक्त अपनी माँ अम्मी की बेला होती थी, किसी अमीर घराने की मुलाजमा नहीं।
इन्हें यहाँ आए हुए 12 दिन हो गए थे। आज ड्राइवर इन्हें लेने आने वाला था। वो जाने के लिए तैयार होकर बैठी थी। आज अलीमा निसा भी जल्दी जाग गई थी। इनके कहने पर इसने ड्राइवर को फ़ोन किया तो पता चला इसके पहुँचने में अभी 2 घंटे और हैं। इसने हिम्मत करके इनसे पूछ लिया, सब काम हो गए हैं, पैकिंग भी कर ली है, मैं कुछ देर यूं ही करीब का एक राउंड लगा कर आऊँ। और इन्होंने अंकार बढ़कर इजाज़त दे दी, ज़्यादा दूर मत जाना और जल्दी आना। इसके दरवाजे से बाहर कदम निकाला ही था कि पीछे से कड़कदार आवाज़ में हुक्म आया। वो जी कहती तेज़ी से बाहर आ गई कि कहीं वो इरादा ना बदले। वो इसके पहुंचने से पहले ही पहुंच गई थी। इस दिन मौसम के इसके खिलाफ हो गया था। बारिश शुरू होते ही इसे देर होने का खौफ सताने लगा। इतने दिनों में इसने अपने लिए कई कई नई एहसासात पहली बार हैदर के चेहरे पर देखे थे, लेकिन इस दिन पेड़ के नीचे वो जो इसके लिए फ़िक्रमंद हुआ था, इसकी फ़िक्रमंदी पर परेशान होकर इसे हल करने की कोशिश की थी। ये इसके लिए बहुत ज़्यादा था। ये रंग कटरी में बंद करने वाला नहीं था। ये तो इसके दिल में खूब गया था। और जब जाते हुए इसने पुकारा था, बेला, ऐसे रोना आ गया। इस पर इंकशाफ हुआ। इसकी नज़रें और चेहरे पर फैला इत्मीनान, नर्म सा एहसास इसका सीना खाली कर चुका था। वो पलटी तो भीगे चेहरे ने आंसुओं की लाज रख ली। जाने वो क्या कहने जा रहा था। इरादा बदल कर इसे संभल कर जाने का कहा था। वो सर हिलाकर पलट गई। कॉटेज तक पहुंचते तक जैकेट की जेब में हाथ डालते वो रोती रही थी। इसे अपनी मर्जी से रोने की इजाज़त थी न रोने के लिए खाली वक्त मुयस्सर था। कॉटेज के करीब पहुंचे इसने चेहरा साफ करके जैकेट उतार दी। इसे अलीमा निसा की नज़रों से बचाकर अपने सामान में रखना जुए शेर लाने जैसा था। वो तो शुक्र था कि इस वक्त पड़ोस वाली पंजाबी आंटी इनके पास बैठी थी। इसने जैकेट दरवाजे के बाहर ही रख दिया और फ़ौरन सामान और बैग बाहर ले जाकर रखना शुरू किए कि ड्राइवर पहुंचता ही होगा, और वहीं जैकेट खुश्क करके अपने बैग में रख दी। वापसी का रास्ता, सारा रास्ता वादिये दिल में इस बेला की बाज़गश्त होती रही थी। इसने ज़िंदगी के लिए जो सहूलत और दिल के लिए जो रियायत इकट्ठी की थी, किस्मत को मंजूर ना थी। 2 दिन बाद ही बावर्ची खाने में काम के दौरान इसने घर आए हैदर की आवाज़ सुनी और हाथों में पकड़ी सब्जी की टोकरी छूट गई। इसे शक नहीं था, फिर भी इसने दरवाजे से झांक कर देखा और पलट कर आंखें मींच ली। या अल्लाह, यही तो मांगा था कि अब कभी हमारा सामना ना हो, हम कभी ना मिले। इतना मुश्किल तो ना था। ये सारी दुनिया में यही घर क्यों, यही बंदा क्यों, मैं ही क्यों, वो ही क्यों। इसने खुद को बावर्ची खाने तक महदूद कर लिया। सारिया और बुशरा से तबीयत की ख़राबी का बहाना किया और इन दोनों ने हर मुमकिन मदद की कि इसे मेज़ के चक्कर ना लगाने पड़े। इसे हैदर की बात भी याद आई और वह शिद्दत से दुआ करने लगी कि वह यहाँ से जाने का फ़ैसला कर ले। आखिर कब तक बचती, सामना भी हो ही गया। हैदर की फुप्पो के यहाँ इन सब की दावत थी। शाफिया ने इनके लिए मिठाइयाँ और तोहफ़े मंगवाए थे। वो अलीमा निसा के कमरे से इनके सर में तेल लगाकर चोटी बना रही थी। ये इजाफी ड्यूटी हिल स्टेशन के बाद से इसके ज़िम्मे आ गई थी। वो फारिग होकर बाहर निकली ही थी कि शाफिया के कमरे की तरफ जाती छोटी मुमानी ने कागज़ थैली इसे थमाकर कहा कि शाफिया को दे आओ। वो इस तरफ कभी नहीं गई थी और ये वक्त आया भी तो कब, कौन से मराकबे में चली गई है, जल्दी करो। छोटी मुमानी की बात पर इसे आगे बढ़ना पड़ा था। दरवाजे के बाहर रुककर इसने गहरी सांस ली। एक ही छत के नीचे रहते इसका हैदर से छुपा रहना नामुमकिन था, ख़ास तौर पर इस वक्त जब खाने की मेज़ की ड्यूटी इसकी थी। सर झुकाए अंदर दाखिल होकर इसने कागज़ी थैली बिना कुछ कहे मेज़ पर रखी और बाहर निकल गई। हैदर की नज़रें और शाफिया की आवाज़ दोनों इसके साथ बाहर आई थी। अब आंख मचोली की ज़रूरत नहीं रही थी। मैंने तो बस दिल के एक गोशे में यादों का छोटा सा दिलनशीन जहान आबाद करना चाहा था। ज़िंदगी की वहशतों से घबरा कर इधर देख लिया करूँगी। क्या खबर थी ये गोशा भी वहशत बढ़ाने का खतवार होगा। इसने बिस्तर से उठते हुए सोचा। बावर्ची खाने के काम इसे बुला रहे थे। वो चेहरे पर पानी की छींटे मारकर कमरे से बाहर निकल आई थी। हैदर नाश्ते की मेज़ पर नहीं आया था, ना दिन भर नजर आया था। इसने सामिया और आइमा से सुना कि वो बम्बई गया है। वो रात 11 बजे घर लौटा था। शाफिया ने पैगाम भिजवाया था कि इसके लिए खाना मेज़ पर लगा दिया जाए। इसे ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन माँ को इनकार भी नहीं कर सकता था। शाफिया के साथ मेज़ पर आया तो वह नींद से बोझल होती आंखों के साथ मेज़ पर प्लेटें और प्याले रख रही थी। खाने के दौरान शाफिया इससे इसकी बम्बई ट्रिप के मुतालिक बातें कर रही थी। वो दोस्तों से मिलने गया था जिनके पास कुछ स्टार्टअप आइडियाज़ थे। तो तुमने डिसाइड कर लिया फिर? अभी नहीं मम्मी, वैसे मेरा इंटरेस्ट जॉब में ही है। इसका खाना ख़त्म हुआ तो शाफिया ने सबीला को आवाज़ लगाई। इसने आकर इसके आगे से बर्तन उठा लिए जिसके लिए इसने 2 चक्कर लगाए थे। चाय या कॉफ़ी लोगे? वैसे जाने दो,
ورنہ نیند نہیں آئے گی۔ کافی، اتنا تھک گیا ہوں کہ کافی کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ سبیلہ، حیدر کے لیے کافی بنانا۔ شافیہ نے باورچی خانے کے دروازے کی سمت منہ کر کے آواز لگائی۔ اسے ایک بار پھر باہر آنا تھا۔ تمہارے بڑے ابو کا فون آیا تھا، وہ بھی دعوت دینا چاہ رہے ہیں۔ یہ دعوت میری سمجھ سے باہر ہے۔ 2 سال بعد واپس لوٹ کر میں نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے کہ سب VIP ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں؟ تم خاندان کے پہلے فرد ہو جس نے فارن ڈگری حاصل کی ہے، پھر اس فیلڈ میں ماسٹرز بھی کسی نے نہیں کیا تھا اب تک، اور سب سے اہم، عنقریب مجھے تمہاری شادی جو کرنا ہے۔ وہ مسکرائیں۔ اچھا، تمہارے ذہن میں کوئی ہے تو بتا دو۔ فی الحال تو کوئی نہیں امی، اس نے دل کا احتجاج نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ سبیلہ نے کافی کا مگ اس کے آگے رکھا اور پھر باورچی خانے میں گم ہو گئی۔ شافیہ بولتی رہی اور خاموشی سے کافی پیتا رہا۔ کچھ دیر بعد سبیلہ کو آواز دے کر مگ لے جانے کا کہہ کر وہ اٹھ گئی۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اس کی سمت نہیں دیکھا تھا۔ شافیہ اسے کمرے تک چھوڑ کر سونے کی تاکید کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انسانوں کو حیثیت کے مطابق انہیں ان کی اوقات میں رکھنا یہاں سبھی کا شیوا تھا۔ آپ سے تم ہونے پر مجھے اس میں کوئی شک نہیں رہا تھا۔ میں نے ایک لفظ غلط یا جھوٹ نہیں کہا تھا۔ جو ہوں، جیسی ہوں ویسی ہی وہاں موجود تھی۔ آپ نے جو سوچا، جو تاثر لیا، جو رائے قائم کی، اس کی وجہ تو مجھے آپ بتائیں۔ اتفاق سے جڑی ساری چیزیں بھولنے کی ہوتی ہیں، اسے اہمیت نہیں دیں۔ بیلا، مجھے میری امی کہا کرتی تھی، اتنی نفرت کے ساتھ، بیلا میرے لیے اجنبی ہے، مجھے سبیلہ ہی پکاریں۔ بستر پر کروٹیں بدل بدل کر اور سر جھٹک جھٹک کر وہ تھک گیا، لیکن سبیلہ کے جملوں کی بازگشت اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ وہ جس بیلا سے ملا تھا وہ تعلیم یافتہ اور ویل مینرڈ تھی، اور وہ اس طبقے سے نہیں لگتی تھی جو یوں گھروں میں ملازم ہوتے ہیں۔ پھر یہ ملازمت کیوں؟ صبح اسے بات کرنے کے بعد اس کا غصہ زائل ہو رہا تھا۔ سبیلہ کی باتیں اسے اس وقت اچھی نہیں لگی تھی، مگر دن بھر وہی باتیں سوچ سوچ کر اب وہ ان میں چھپا درد، غصہ اور مجبوری سمجھ پا رہا تھا۔ اس کا دل کیا وہ ابھی جا کر اسے سارے جواب طلب کرے، لیکن وہ صبح اس کا رویہ دیکھ چکا تھا اور اس کے ساتھ گھر والوں کا رویہ بھی۔ رت چکے کا اثر تھا کہ وہ سب کے ساتھ ناشتے پر موجود نہیں تھا۔ ضروریات سے فارغ ہو کر ڈائننگ والے حصے میں پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، فون پر شافیہ کا پیغام پڑھ رہا تھا جو اسے ٹھیک سے ناشتہ کرنے کے بعد گھر سے نکلنے کا کہہ رہی تھی کہ بڑی ممانی نے پیچھے سے آواز دی، اٹھ گئے تم؟ آج تو بڑی دیر کر دی۔ جی، کل کی تھکان کچھ زیادہ تھی۔ ناشتہ ہوا؟ نہیں، بس ابھی آیا ہوں۔ انہوں نے بشیرہ خالہ کو آواز لگائی جو چند سیکنڈ بعد حاضر ہو گئی۔ سبیلہ سے کہو حیدر کو ناشتہ بنا دے اور تم ذرا میرے ساتھ چلو، پلنگ ہٹا کر کمرے کی صفائی کرنی ہے۔ بشرا نے اندر جا کر سبیلہ کو پیغام دیا اور پھر دونوں چلی گئیں۔ وہ اپنے کل والے رویے کے لیے سوری کرنے کے لیے الفاظ ترتیب دے رہا تھا۔ سبیلہ آتی سے پہلے سامیہ آ گئی۔ کالج نہیں گئی؟ وہ کرسی کھینچ کر اس کے بازو میں بیٹھی تو حیدر نے پوچھا۔ ہو گئے میرے ایگزامز، پرسوں ہی تو بتایا تھا۔ اوہ، میرے ذہن سے نکل گیا، کہیں لے ہی چلیں، اب آؤٹنگ کے لیے یا شاپنگ کے لیے؟ تمہیں پتہ تو ہے مجھ سے نہیں ہوتے یہ کام، یعنی پردیس کی ہوا بھی آپ کو بدل نہیں سکی۔ وہ ہنس دیا۔ تبھی سبیلہ ٹرے لے کر آ گئی۔ کیوں، بشیرہ خالہ نہیں ہے؟ نہیں، سبیلہ نے جواب دوسری طرف سے آ کر ٹرے حیدر کے آگے رکھتے ہوئے کہا۔ کہاں گئی ہیں وہ؟ آپ کی ممی ساتھ لے گئی ہیں۔ وہ جواب دے کر باورچی خانے میں جانے لگی کہ سامیہ بگڑ گئی۔ میں بات کر رہی ہوں نا، ذرا تمیز نہیں ہے کہ رک کر سنو، چولہے پر رکھی سبزی جل جائے گی۔ وہ رکی نہیں تھی اور سامیہ کا پارا مزید چڑھ گیا تھا۔ اس کو تو میں، وہ کرسی کھسکا کر کھڑی ہوئی۔ اس کا ارادہ باورچی خانے میں جا کر سبیلہ کی خبر لینے کا تھا۔ سامیہ، حیدر نے اسے پکارا۔ ریلیکس، کیوں اتنا ہائپر ہو رہی ہے؟ یہ چائے لو۔ اس نے ٹرے سے کپ اٹھا کر اس کے آگے رکھا۔ یہ دیکھیں، کون چائے بھی ساتھ میں دیتا ہے؟ آملیٹ کھائیں گے تب تک چائے ٹھنڈا پانی ہو جائے گی۔ اسے تو میں نے کہا تھا ایک ساتھ دینے کے لیے۔ حیدر کی بات پر وہ آنکھیں پاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ یعنی آپ نے اس سے بات کی؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر باورچی خانے کی سمت اشارہ کیا۔ ہاں، اتنی حیرت کیوں؟ اب وہ حیران تھا۔ آپ جانتے نہیں ہیں اسے منہ لگانے کی قطعی ضرورت نہیں، ایسا کچھ نہیں، تم اوور ری ایکٹ کر رہی ہو۔ وہ سامیہ کا مزاج جانتا تھا، اس لیے تحمل سے کہا۔ اسے علم تھا کہ اس کی طرفداری سامیہ کی نفرت اور غصہ بڑھا دے گی۔ تمہیں بیٹھ جانا تھا نا، جلدی سے چائے ختم کرو، اب میرا موڈ بن گیا ہے۔ اس اچانک سرپرائز پر وہ واقعہ سبیلہ کو بھول گئی تھی۔ اندر سبیلہ لب بینچے کام میں مصروف تھی، لیکن بار بار اسے آنکھوں پر دوپٹہ پھیرنا پڑ رہا تھا۔ وہ گیٹ سے اندر داخل ہوا اور ہر سمت سناٹا محسوس کر کے دائیں طرف مڑ گیا۔ اس دن والا غصہ زائل ہو چکا تھا اور اسے بات کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ارے تم اس طرف کیسے؟ کچھ چاہیے؟ بھوک لگی ہے؟ ساریہ اور وہ دونوں
دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر چونکے تھے۔ یہ کیا ہے؟ حیدر نے سوال نظر انداز کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں پکڑے درمیانے سائز کے چارٹ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ساریہ نے آگے بڑھ کر چارٹ کھانے کی میز پر رکھ دیا۔ ایشو کا ہسٹری پروجیکٹ ہے، آپ نے بنایا؟ اس نے جھک کر دیکھا۔ کچھ تاریخی شخصیات کی تصویریں لگی ہوئی تھی، ساتھ ہی صاف اور دلکش لکھائی میں نام اور ان کے متعلق مختصر معلومات درج تھی۔ نہیں، یہ کام مجھے بالکل نہیں آتے، سبیلا نے بنایا ہے، اسے موقع مل گیا تھا۔ اچھا، بہت ٹیلنٹڈ ہے پھر تو وہ۔ ہاں، سبیلا بہت ذہین ہے، اپنے کالج کی ٹاپر ہے وہ۔ پھر یہاں قسمت، وقت اور حالات اور مجبوری۔ ساریہ کے لہجے میں ہمدردی یا افسوس تک نہیں تھا۔ بھابھی، آپ یہ کلرز وہیں۔ وہ باورچی خانے سے شاید دوڑتی آئی تھی، اسے دیکھ کر رک گئی۔ وہی شانے پر ایک طرف لٹکتا دوپٹہ، کیچر سے نکل کر گردن پر جھولتے بال۔ اس نے فوراً دوپٹہ درست کیا۔ ابھی سائنس کا پروجیکٹ بھی ہے نا، اسی لیے چھوڑ دیے تھے، اپنے پاس ہی رکھو۔ حیدر کو اس کی سمت دیکھتے پا کر ساریہ نے ذرا توقف کے بعد کہا، تم حیدر سے ملی؟ یہ شافعہ پھپھو کے فرزند ہیں، اور حیدر یہ سبیلا سبین، کے پی کالج کی انگلش لٹریچر گولڈ میڈلسٹ۔ بھابھی، اس گھر میں میرا تعارف یہ نہیں ہے، اس نے شکایتی انداز میں آہستگی سے کہا اور پلٹ گئی۔ ساریہ نے اسے آواز دی لیکن وہ رکی نہیں۔ کب سے ہے یہاں؟ 1.5 سال تو ہو گیا ہوگا۔ فیملی ہے نہ ہونے کے برابر۔ تبھی شافعہ کی کال آ گئی، ان کی بات رک گئی۔ ساریہ چارٹ لے کر چلی گئی، جبکہ شافعہ سے بات کرنے کے بعد وہیں کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی باتیں تسلسل سے یاد آ رہی تھی اور وہ اپنے اس دن والے غصے اور رویے پر پھر شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس کی فکر مندی اور پریشانی شافعہ سے مخفی نہ رہ سکی، چونکہ وہ انہیں بتا چکا تھا، اسی لیے وہ اسے بیرون ملک جائے یا یہاں رکنے کی کشمکش سمجھ کر اسے سمجھاتی رہی کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے گا انہیں قبول ہوگا۔ اس کا دل کیا ماں کو پریشانی کی اصل وجہ اور کشمکش سب کچھ بتا دے، لیکن اسے قبل ایک بار سبیلا سے بات کرنا تھی۔ وہ ساریہ سے مزید بات کرتا تو اسے اس دلچسپی کی وجہ بھی بتانا پڑتی، وہ جو کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس وقت اپنے حال دل ماں سے پہلے کسی کو بتا سکتا تھا تو وہ صرف سبیلا تھی۔ وہ آج پھر علل صبح بمبئی گیا تھا۔ شام میں لوٹا تو کالج، اسکول، آفس والے گھر نہیں لوٹے تھے۔ وہ تر تازہ ہو کر کمرے سے باہر نکلا۔ وہ کبھی بلا ضرورت برآمدے یا باورچی خانے کے سمت نہیں آیا تھا، اور اب اس کے قدم خود بخود ادھر چلے آئے تھے۔ بشریٰ خالہ باورچی خانے کے دروازے پر بیٹھی باہر سبزی کاٹ رہی تھی۔ کچھ چاہیے بیٹا؟ اسے دیکھتے ہی انہوں نے کہا، جی کافی مل سکتی ہے؟ اس نے کرسی پر بیٹھنے سے پہلے اندر جھانکنے کی ناکام کوشش کی۔ ہاں، انہوں نے پیچھے جھک کر سر اندر کیا اور سبیلا کو آواز لگائی۔ وہ شاید اپنے کمرے میں تھی، اسے آنے میں کچھ پل لگے تھے۔ حیدر بیٹا کو کافی بنا دو، وہ اسے کہہ کر پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کھانا کھایا تھا دوپہر کا؟ ورنہ ابھی کھا لیں۔ نہیں، کھانا کھایا تھا۔ ارے آپ کب آئے اور ادھر کیا کر رہے ہیں؟ کچھ چاہیے ہو تو ادھر ہی منگوا لیا کریں، یہاں کیوں آتے ہیں؟ سامیہ ایک ہی سانس میں بول کر اس کے سامنے والی کرسی پر ٹک گئی۔ کافی کی طلب ہو تو صبر نہیں ہوتا۔ اسے یہ آمد قطعی اچھی نہیں لگی تھی۔ ویسے بھی کچھ دن کی بات ہے، ایک بار آپ کی جاب سٹارٹ ہوئی تو پھر گھر والوں کو ویکینڈ کا انتظار کرنا پڑے گا آپ کی صورت دیکھنے کے لیے۔ وہ اس کے 2 سال پہلے والی جاب کے تناظر میں کہہ رہی تھی جب وہ بڑا مصروف ہوا کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے ویکینڈ پر بھی نظر نہ آؤں۔ کیا مطلب؟ میری جاب ابروڈ بھی ہو سکتی ہے کیا؟ وہ یہ صدمے والی خبر سن کر کرسی پیچھے سرکا کر کھڑی ہوئی اور اسی وقت سبیلا کافی کا مگ لیے اس کے پیچھے پہنچی۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں کافی کا مگ فرش پر بگڑنے سے پہلے گرما گرم کافی سبیلا کے ہاتھ اور سامیہ کے لباس پر چھلکا چکی تھی۔ اندھی ہو کیا تم؟ سامیہ حلق کے بل چیخی، یا جان بوجھ کر اندھی بن جاتی ہو؟ اس نے ایک نظر اپنے کپڑوں کو دیکھا۔ آج پہلی بار پہنا تھا یہ ڈریس، قیمت کبھی خواب میں بھی نہیں سنی ہوگی تم اتنی۔ جان بوجھ کر کیا تم نے یہ؟ اپنے ہاتھ کی جلن پر آنسو روکتی سبیلا سے اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی کی توقع تھی، لیکن وہ اس کے سمت دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ تمہیں وہ آگے بڑھی۔ حیدر نے بر وقت وہاں پہنچ کر اس کا ہوا میں معطل ہاتھ روک لیا تھا۔ یہ حادثہ تھا سامیہ، کسی کی غلطی نہیں، اور کافی اس کے ہاتھ پر گری ہے۔ قریب سے آئی حیدر کی آواز پر سبیلا نے سر اٹھایا۔ سامیہ کا اٹھا ہاتھ حیدر کی گرفت میں دیکھ اسے سمجھ نہ آیا زیادہ دکھ کی بات کیا تھی، وہ تھپڑ کھانے والی تھی یا بچا لی گئی تھی۔ سامیہ کی آواز اتنی اونچی تھی کہ بڑی مومانی اور ساریہ دونوں بھی بھاگی بھاگی وہاں پہنچ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کافی گرا دی اس جاہل نے میرے اوپر، سارے ڈریس کا ستیہ ناش کر دیا۔ حیدر اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ دھیان
کہاں رہتا ہے تمہارا؟ ابھی اس دن گلاس توڑا، آج مگ اور اس کا ڈریس بھی گیا۔ بڑی ممانی کے الفاظ اتنے برے نہ تھے، اگر ان میں صرف غصہ ہوتا۔ تم کپڑے تبدیل کر کے انہیں فوراً واش کرو، نکل جائے گا داغ، جاؤ، ساریہ نے سامیہ سے کہا اور سبیلا کے قریب آئی جس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ وہ اپنا جلا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے تھامے تھی۔ حیدر وہاں سے چلا گیا، اس کے پیچھے ہی بڑی ممانی اور سامیہ بھی۔ وہ ٹوٹا مگ اٹھانے نیچے بیٹھنے لگی تھی کہ ساریہ نے روکا۔ پہلے کچھ لگاؤ اس پر، یہ بعد میں صاف کر لینا۔ یہ میں کر لوں گی بیٹا، آپ اسے دوا لگا دو۔ بشیرہ خالہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم ہاتھ پر پانی ڈالو ذرا، میں برنول ڈھونڈتی ہوں، ساریہ نے کہا۔ تبھی حیدر دوبارہ نمودار ہوا۔ یہ لیں، اس نے برنول ساریہ کو دیا تھا۔ اوہ شکریہ، مل گیا، بیٹھو۔ ساریہ نے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اس کے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور شہادت کی انگلی سرخ تھی۔ ساریہ نے کافی سے آلود ہتھیلی کی پشت پر برنول پھیلایا تو اس کے آنسو جھلک پڑے۔ درد زیادہ ہے تو پین کلر دوں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سامیہ کی عادت ہے، تم دل پر نہ لو، ساریہ نے بہت دھیرے سے کہا۔ پھر بھی حیدر سن چکا تھا۔ وہ اپنی واحد ہمراز کو آج کے آنسوؤں اور تکلیف کی اصل وجہ نہیں بتا سکی تھی۔ پہلی بار اسے اس واحد غم گسار کے کھونے کا خدشہ لاحق ہو چکا تھا۔ وہ ساریہ کو شکریہ کہہ کر اندر چلی گئی تھی۔ تمہیں کافی بنا دوں؟ حیدر کو برنول واپس کرتے ہوئے ساریہ نے کہا۔ اس نے ہنکار بھرا۔ وہ فی الحال یہی رہنا چاہتا تھا، قریب، آس پاس۔ دل ایسا ہی تو کام کرواتا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ناقابل یقین دل ہتھیلی پر لیے پھرنے والے عاشقوں والے تو کبھی بچگانے اور جنم جنم کا ساتھ نبھانے جیسے۔ ساریہ باورچی خانے میں چلی گئی۔ بشیرہ خالہ فرش صاف کر رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہوئے ایک خیال اسے مضطرب کر رہا تھا۔ اگر وہ چند دن کے لیے ہل اسٹیشن نہ جاتا تو گھر والوں کے رویے کی بدصورتی اسے کبھی نظر نہ آتی، نہ محسوس ہوتی۔ بشیرہ خالہ اپنا کام سمیٹ کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا، جانے کتنی دیر وہاں بیٹھا رہا۔ کالج سے لوٹتی بشرا اور آئمہ وہاں آئیں، تب وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اس کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔